تمام ناظرین کو ریئل اسلامک ہسٹری چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے لیے اسلامی واقعات لے کر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ذبح ہو کر زندہ ہونے والے پرندوں کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ یا اللہ، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ ناظرین، اہل علم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کرنے کے مختلف اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نے یہی دلیل نمرود کے سامنے پیش کی تھی، اس لیے آپ نے چاہا کہ آپ کو علم یقین سے عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے اور آپ اس کا مشاہدہ فرما لیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھے اور ایک مور کو پالا اور ایک مدت تک ان کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھے، اے مور۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پکار سن کر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرندے کا گوشت، پوست، ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے اور وہ 4 پرندے بنا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ کھانے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ ناظرین، یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان و قرار مل گیا۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ، اور جب عرض کی ابراہیم نے اپنے رب سے کہ اے رب، تو مجھے دکھا تو مردے کس طرح جلائے گا، تو فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ہی کیوں ذبح کیا؟ اس کے بارے میں اہل تصوف کا ایک نکتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان میں سے ہر پرند ایک بڑی خصلت میں مشہور ہے۔ ناظرین، مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے اور مرغ میں کثرت شہوت کی بڑی خصلت ہے، اور ناظرین، گدھے میں حرص اور لالچ کی بڑی عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر بہت غرور ہے۔ ناظرین، اہل تصوف کا یہ کہنا ہے، ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے سے ان 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل کو اطمینان ہو گیا، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چھری پھیر دے، اور مور کو ذبح کرے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، اور گدھے کو ذبح کرے، یعنی حرص اور لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے، یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور پر چھری چلا دے۔
اگر کوئی ان چاروں بڑی خصلتوں کو ذبح کر ڈالے تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔